بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم ابعث ہاتین السورتین الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بحق محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد ارباب دانش عزاداران سید الشہداء دعا ہے پروردگار آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے مومنین کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما جہاں جہاں میرے مولا کا صف ماتم بچھایا جا رہا ہے یا بچھایا جا چکا ہے پالنے والے تمام مقامات کو اپنی حفظ و امان عطا فرما محمد و آل محمد کے صدقے حاضرین مجلس کی تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ میں نے گزشتہ مجالس میں بہرحال عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مشکلات اور مصائب کو اور سختیوں کو کس طرح نعمتوں میں تبدیل کیا
اور کس طرح ان سختیوں کا مقابلہ کیا کہ تا ابد دنیا میں زندہ باد ہو گئے، اور ایک ایسا اسوہ اور ایک ایسا مکتب قائم کر کے گئے کہ قیامت تلک ہر غیور، ہر شجاع، ہر دلیر اور ہر بہادر جب بھی کبھی بہادری کی بات کرے گا تو اپنے آپ کو مکتب حسین سے وصل کرے گا اور جوڑے گا۔ لہٰذا حسین تاریخ میں ایک اپنی مثال آپ بن گئے کہ جن جیسا کوئی بھی نہ تاریخ انبیاء میں اور نہ تاریخ ائمہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی شجاعت اور بہادری جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کے مورد نظر لوگ ہیں، جو ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، یا جن کے خریدار مولا حسین ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ دولت مند ہوں، بہت زیادہ بڑے نام والے ہوں، بڑی پارٹی والے ہوں، بڑے دلیر، یا وہ لوگ ہوں کہ جن کے پاس بہت زیادہ زر و دینار ہے۔ نہ، امام حسین ظاہر کے نہیں باطن کے خریدار ہیں۔ جو اندر سے عظیم ہے حسین اس کے خریدار ہیں، جو اندر سے عظیم نہیں، بھلے وہ ہاشمی ہو، وہ قریشی ہو، وہ عربی ہو، وہ کچھ بھی ہو، جتنا اصیل النسب اور حسب ہوگا حسین علیہ السلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عموماً جنہوں نے لشکر حسین میں شمولیت اختیار کی ہے وہ کوئی بہت بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ یا بڑے نامور دولت مند لوگ نہ تھے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جنگ کربلا میں ہم عموماً جن شہداء کا ذکر کرتے ہیں ان کی تعداد 72 بتاتے ہیں، لیکن ان 72 شہداء میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہمیں نام یاد ہیں؟ 72 یاد کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1400 سال سے کربلا ہم سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے 5 یا 7 کے نام ہمیں آتے ہوں، کہ جیسے حبیب ہیں، جیسے زہیر ہیں، جیسے بریر ہیں، جیسے مسلم ابن اوسجہ ہیں، جیسے حر ابن یزید ریاحی ہیں۔ تو بقیہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار ہیں ان کے نام ہمیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ کوئی بہت زیادہ معروف اور مشہور لوگ نہ تھے کہ جو آگے بڑھے ہوں اور انہوں نے آ کے سید الشہداء کی مدد کی ہو۔ عام آدمی تھے، گم نام تھے۔ مثلا ایک وہاب قلبی تھا، وہاب قلبی ایک نصرانی شیپرڈ تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا آدمی تھا۔ چونکہ دل کا پاک تھا، 8 دن واقعہ کربلا سے پہلے لشکر حسین میں شامل ہوا، مسلمان ہوا اور اپنی قربانی پیش کر دی۔ حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے بہت بڑا نام ہونا ضروری نہیں ہے، بہت بڑی شان اور شہرت ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے فقط باطن کی پاکیزگی کافی ہے۔ حسین خریدار ہیں اس شخص کے کہ جس کا باطن پاک ہے، اور یہ پوری تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ عموماً عام لوگ جو تھے یہ شامل ہوئے ہیں انبیاء اور اولیاء اور ائمہ کے ساتھ۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، کہ شہر کے ایک انتہائی شہر سے، انتہائی شہر کا مطلب ہوتا ہے کچی آبادی، جو درمیانے شہر ہوتا ہے، وسط شہر ہوتا ہے، وہاں امیر اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جو انتہائی شہر ہوتا ہے وہاں غریب غربا کچی آبادی کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کہ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ انطاکیہ کے، مان لیجئے یہ آج کل کا جو ماڈرن ٹرکی ہے، اس کے بارڈرز کے ساتھ کچھ انبیاء گئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مشرکین اکٹھے ہو گئے،
اور انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے کبھی ایسے خدا کا نام سنا ہی نہیں کہ جو نظر نہ آئے اور وہ ہمارا خدا بھی ہو، تو تم ایسے خدا کا ہم سے ذکر کر رہے ہو کہ جو نظر بھی نہیں آتا اور پھر بھی کہتے ہو کہ وہ ہمارا خدا ہے، ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ تو قرآن فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا يَسْعَىٰ، کہ کچی آبادی سے ایک دوڑتا ہوا بندہ آیا اور اس نے کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ایسے رسولوں کی اتباع کرو جو تم کو ہدایت کے بدلے تم سے کوئی اجر اور تم سے کوئی پیسہ یا مال یا دولت نہیں مانگتے ہیں، وہ فار دا سیک آف اللہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس کا نام نہیں بتایا جا رہا، کچی آبادی سے ایک عام آدمی دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص، خدا بتا سکتا تھا کہ وہ حبیب نجار تھا۔ مثلا نجار عموماً کیا ہوتے ہیں؟ یہ لکڑی کا کاروبار کرنے والے، لکڑی سے چارپائیاں بنانے والے، دروازے بنانے والے، ان کو نجار کہتے ہیں۔ تو قرآن نام لے سکتا تھا لیکن نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نام نہیں لیا کہ وہ عام آدمی تھا جو نبیوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ہمیشہ عوام آگے بڑھتی ہے اور اپنے زمانے کے ولی خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی کے لشکر میں بھی کوئی بہت زیادہ خواص اور بہت زیادہ نامینیٹ اور بہت بڑے نامور لوگ نہ تھے کہ جو زمانے کے مشہور و معروف اور بڑے نام اور دولت مند اور یہ وہ، نہ، عام آدمی تھے، عام آدمی تھے، میکسیمم عام آدمی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے لشکر میں بھی عوام زیادہ ہو گئے۔ علماء کہ بہرحال میں سبھی علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، دولت مند علماء اور اسی طرح بڑے نامور لوگ جو ہیں یہ مولا کے مقابلے میں اجتہاد کریں گے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے مولا کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، آیتیں پڑھ پڑھ کے قرآن مجید کی کہیں گے کہ یہ کون سا دین آپ لے کے آ گئے ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے مخالف ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے جھٹلانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا فرمایا گیا کہ عوام مولا کے لشکر میں ہوں گے۔ اس لیے کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کچی آبادی میں رہتا ہے، کسی کا گھر پکا نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں تو میں سید الشہداء کے یا امیر المومنین کے یا اہل بیت عصمت و طہارت کی بارگاہ میں میرا مقام کم ہے چونکہ میں غریب ہوں۔ نہ، ادھر غریبی امیری نہیں دیکھی جاتی، ادھر آپ کا باطن دیکھا جاتا ہے کہ آپ باطن میں کتنے عظیم ہیں، باطن میں کتنے آپ بڑے آدمی ہیں۔ کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے کیسے کالے رنگ کے سیاہ غلام کو کہ جو اپنی روٹی کا آدھا حصہ حیوان کو دے رہا تھا اور آدھا حصہ خود کھا رہا تھا، خرید کر آزاد کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام باطن کو دیکھتے ہیں کہ کس کا باطن کتنا بڑا ہے، اور باطن کی وسعت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ آدمی بڑا بھی اندر سے ہوتا ہے، آدمی چھوٹا بھی اندر سے ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ قد کے چھوٹے نہیں ہوتے، دولت کے چھوٹے نہیں ہوتے، یہ باطن میں چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے انر میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اپنے انر میں بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بڑا مکتب اہل بیت میں پیسے کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج تو ہمارے ہاں ہر چیز کا معیار پیسہ بنا دیا گیا ہے کہ پیسہ کسی کے پاس بھی آ جائے وہ بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ اور پیسہ اگر ایک شریف النفس، ایک بہترین عالم ترین عابد ترین باتقوی اور زاہد ترین آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ بے وقت انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ معیار بنا دیا گیا ہے، اہل بیت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اہل بیت کے ہاں یہ معیار نہ تھا۔ اگر میرٹ پہ پورا اتر گیا تو بلال حبشی کو پیغمبر اعظم نے ریاست مدینہ کا پہلا فائنانس منسٹر بنا دیا اور وزیر خزانہ بنا دیا اور مؤذن بنا دیا۔ اگر میرٹ پہ پورا نہ اترا تو سگا چچا جو ابو لہب تھا، قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے اندر سے بڑا ہے، اور اندر کی بزرگی کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ الا جہاں تک آپ چاہیں، الا ماشاء اللہ، جہاں تک آپ چاہیں بڑے ہو سکتے ہیں، جہاں تک آپ چاہیں عظیم ہو سکتے ہیں، جہاں تک آپ چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں۔
اندر سے بڑے ہونے کے لیے کوئی دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں. جتنی آپ بلندی پہ جانا چاہیں آپ کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. مولا علی کو ماننا بالکل کوئی مشکل نہیں. آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. تو بہرحال حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں ایک ایسے انسان تھے کہ جو کائنات میں ایک اسوہ کھڑا کر گئے کہ جس کو آج تک کوئی چیلنج نہ. آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. تو خداوند متعال نے حسین علیہ السلام کی ان خصوصیات کے پیش نظر، خدا جانتا ہے، میں ابھی اسی کتاب میں خصائص الحسینیہ میں کہ شیخ جعفر شوشتری نے اس کو تالیف فرمایا، اس میں دیکھ رہا تھا عبادت الہی کا یہ منظر تھا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا کہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی عبادت سے بھی زیادہ عبادت کرتے تھے. ابھی میں شیخ جعفر شوشتری کو پڑھ رہا تھا، عبادت میں حتیٰ کہ شجاعت میں امیر المومنین کا کتنا بڑا نام ہے کہ یہ جعفر شوشتری امام حسین علیہ السلام پہ آیت اللہ ہے، مجتہد ہے. جعفر شوشتری کا اجتہاد امام حسین علیہ السلام پر ہے. شیخ جعفر شوشتری کا اجتہاد امام حسین علیہ السلام پر ہے. اتنے عارف امام حسین علیہ السلام ہیں. فرماتے کہ امام حسین شجاعت میں تمام ائمہ سے بلند تھے، بہادری میں، دعا میں، تقوی میں، زہد میں، بہت بلند نام ہے امام حسین علیہ السلام کا. یہی وجہ ہے کہ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی کشتی نجات اور سفینۃ النجات اور ہدایت کا چراغ ہیں، اور دیگر ائمہ بھی سفینۃ النجات اور ہدایت کا چراغ ہیں، لیکن حسین کی کشتی جو ہے تمام کشتیوں سے وسیع ہے اور تیز ترین کشتی ہے کہ جو اپنے سواروں کو جلد از جلد مقام تک لے کر پہنچ جائے گی، کہ جس مقام تک پہنچنے کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے کہ اس انسان نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو ہمارے ایک مجتہد ہیں عراق میں ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں نجفی صاحب، شیخ بشیر حسین نجفی. شیخ بشیر حسین نجفی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کے جو سورہ مبارکہ زمر میں ہے کہ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ ایک تو ہے کہ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى الْجَهَنَّمِ زُمَرًا، ایک ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ کافروں کو بھی قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور مومنوں کو بھی کھینچ کر جنت میں ڈالا جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ آ کے اس بات کا بڑی مدت تک بہرحال سمجھ نہ آئی کہ آخر جنت تو ایسی چیز نہیں کہ جہاں کھینچ کر ان کو جنت میں ڈالا جائے، اور ظاہراً وہی لفظ ہے کہ جو ادھر کے لیے سیک الذین اتقوا الی ربہم الی الجنۃ زمرا، تو ان کو کھینچ کر کیوں جنت میں ڈالیں گے؟ وہ خود بخود اپنے شوق سے جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کامل الزیارات میں ابن کولوہ فرماتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد دائرہ بنایا ہوگا اور وہ محفل امام حسین میں مگن ہوں گے اور وہاں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. ان سے آ کے رضوان جنا جنت کے ملائک کہیں گے کہ اے جنتیو، جنت تمہاری مشتاق ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور آؤ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. جنت خدا سے کہے گی پالنے والے یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو میرے اندر آنا ہی نہیں پسند کر رہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنی جنتوں میں جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ، کہ جنت تمہاری منتظر ہے، تمہاری مشتاق ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے. کامل الزیارات کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے نہ، ہماری جنت حسین ہے، ہمیں یہیں پہ رہنے دیجیے.
محمد و آل محمد بلند تر صلوات ہماری جنت حسین ہے، ہمیں یہیں پہ رہنے دیجیے. ہم حسین چاہتے ہیں. ہم جنت یہ وہ جگہ ہے کہ پھر ملائکہ ان کو ان کے گھروں میں بہرحال کھینچ کر لے جائیں گے اور جا کے گھروں تک پہنچا کے آئیں گے. تو بعض لوگوں کو جو ہے ممکن ہے سینکڑوں سال بعد مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ملے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں پہ مستقیم امام حسین علیہ السلام سے ان کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اور مولا کے ساتھ ہوں گے. کہ بات وہی ہے کہ جس نے ادھر جس قدر حسین علیہ السلام سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کیا ہوگا وہ اسی قدر جو ہے وہ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل اور وابستہ اور جڑا ہوا ہوگا. آج کی مجلس میں ہم عموماً مصائب میں ذکر کرتے ہیں شہزادہ قاسم کا، اور ویسے بھی حق ہے کہ ہم مثلاً عاشور کی مجالس میں کم از کم 1 یا 2 مجالس میں ہم امام مجتبیٰ کا بھی ذکر کریں کہ جس طرح امام حسین نبی پاک کے نواسے ہیں اسی طرح امام حسن بھی نواسے ہیں. جس طرح امام حسین جناب سیدہ کے بیٹے ہیں اور علی و بطول کے بیٹے ہیں، اسی طرح امام مجتبیٰ بھی علی و بطول کے بیٹے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 10 مجالس پوری کی پوری ہم امام حسین علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں اور 1 مجلس بھی امام مجتبیٰ کی جو ہے وہ شخصیت اور ان کی سیرت پہ ہم بہرحال نہیں پڑھتے. تو آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی مجلس کا کچھ حصہ اور خدا نے موقع دیا تو کل کی ساری مجلس جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے امام مجتبیٰ کے نام کریں گے اور مولا کی ذات پہ پڑھیں گے. خوشنودی امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات. تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید امام حسین کا مقام جو ہے امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ ہے، رتبہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے امام حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، امام حسن کا ذکر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. امام حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، میں نے وجہ عرض کر دی کہ یہ کربلا میں جو امام حسین نے قربانی پیش کی ہے وہ قربانی ہر غیرت مند، ہر شجاع، ہر دلیر، ہر بہادر کو پسند آتی ہے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ خدا اس قربانی کو نشر کرنے کے لیے خدا نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون. تو امام مظلوم نے بہرحال کربلا میں اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ دیا. تو اب یہ ذات خدا ہے کہ ذکر حسین کو ہر آئے روز کائنات میں پھیلائے جا رہی ہے. اتنے مظالم کے باوجود، اتنے دشمنوں کے باوجود بھی تو ذکر حسین پھیل رہا ہے. لیکن واللہ العلی العظیم کہ جس امام حسین کو ہم روتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ہر شب جمعہ وہ امام حسین امام مجتبیٰ کو جا کے جنت البقیع میں رویا کرتے تھے. ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام جنت البقیع میں جا کے امام حسن پہ رویا کرتے تھے، گریہ کیا، ان کی قبر کی زیارت کیا کرتے تھے، ان کی قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرا بھائی حسن مجھ سے اولا تر ہے، مجھ سے افضل تر ہے، ہم سب میں بڑا ہے، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. جب تک میں نے کل بھی عرض کیا امام مجتبیٰ زندہ رہے، امام حسین نے 1 قدم اپنے بڑے بھائی سے آگے نہیں بڑھے، اور ایک ذرا برابر امام کے بہت سارے لوگوں نے آ کے بہکایا، آ کے مشورے دیے کہ یہ ہو گیا، صلح ہو گئی، ایسے بندے سے صلح ہو گئی کہ جس کے ساتھ آپ کا بابا جنگ کرتا رہا تو آپ جو ہے قیام کریں. میرے مولا نے کسی کی بات نہ مانی. جب تک امام مجتبیٰ زندہ رہے امام حسین علیہ السلام ان کے مطیع معاذ اور فرما بردار رہے. لہٰذا رسول گرامی اسلام نے جب بھی اپنے نواسوں کی بات کی، اگر جنت کے جوانوں کا سردار کہا تو دونوں کو کہا. فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اگر ان کے قیام اور قعود کی بات کی تو فرمایا حاضان امامان کاما او قعدہ، لوگوں یہ میرے دونوں بیٹے تمہارے امام ہیں، چاہے یہ صلح کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں یا یزید کے مقابلے میں قیام کر لیں.
ان کی صلح بھی رضائے خدا کے لیے ہے، ان کا قیام بھی رضائے الہی کے لیے ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا امام حسین بہادر تھے، وہ یزید سے ٹکرا گئے، جبکہ امام حسن الیاذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے جا کے یزید کے بابا سے صلح کر لی۔ نہ، رسول خدا نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حاضان امامان کاما او قعدہ، کہ میرے یہ دونوں بیٹے جو ہیں تمہارے امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں یا یہ صلح کر کے بیٹھ جائیں، ان کی صلح بھی رضائے خدا کے لیے ہے، ان کا قیام بھی رضائے خدا کے لیے ہے۔ تو رسول اعظم نے جب یہ شان بتائی، کندھوں پہ بیٹھایا تو دونوں کو بیٹھایا، واللیل والی زلفیں مہار کے طور پہ پکڑائیں تو دونوں کو پکڑائیں، جنت سے لباس آئے تو دونوں کے لباس آئے، جبریل ان کا خیاط بنا تو دونوں کا جبریل جو ہے وہ درزی بن کے آیا۔ سبھی مقامات پہ جو ہے ان دونوں شہزادوں کی جو شان ہے وہ مساوی ہے اور برابر ہے، اور کہیں پر بھی ہمیں امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پیچھے نظر نہیں آتے۔ ہاں، ایک ظلم جو امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا اور وہ دستگاہ خلافت کی طرف سے ہوا، وہ بنو عباس نے خصوصاً اور بنو امیہ نے عموماً امام مجتبی پہ کیا، وہ یہ کہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ ایسی تہمتیں منسلک کر دیں کہ جن کی وجہ سے امام کے کردار کشی کی جائے، امام کے کردار کے اوپر حملہ کیا جائے، امام کی شخصیت پہ حملہ کیا جائے۔ کہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر لگنے والا تیر اور تلوار کا جو زخم ہوتا ہے یہ ایک مدت کے بعد آپس میں مل جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے، لیکن جو کردار کشی ہوتی ہے، جو زبان کے ساتھ لگائے ہوئے زخم ہوتے ہیں، یہ بہت لمبا عرصہ چلتے رہتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مٹتی اور نہ یہ ختم ہوتے ہیں، نہ ماند پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلی جو میرے مولا پہ تہمت لگائی وہ یہ لگائی کہ مثلا جو امام مجتبی تھے ان کو بہت زیادہ شوق تھا شادیاں کرنے کا، شادیاں کرنے کا شوق تھا۔ تعداد شروع کی تو 100 تعداد بتائی، پھر 200 پہ چلے گئے، پھر 300 پہ چلے گئے، یہاں تک کہ بعض جگہ پہ ملتا ہے کہ امام مجتبی سے 1000 خواتین کو نسبت دیتے ہیں کہ جن کے ساتھ امام مجتبی نے شادیاں کی ہیں، 1000 خواتین کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی کے نواسے ہیں، بڑے خاندان، پوچھا گیا کہ یہ 1000 شادیاں امام مجتبی نے تمہارے بقول کیوں کی ہیں؟ کہا اس لیے کی ہیں کہ لوگ رسول اللہ سے اپنی نسبت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اب رسول اللہ کا اپنا بیٹا تو ہوتا کوئی نہیں تھا، اب کیا کرتے تھے، وہ آ کر رسول اللہ کے نواسوں کو اپنی بیٹی دیتے تھے، اور جب بیٹی دیتے تھے تو وہ ان کی بیوی بن جاتی تھی، جیسے ہی بیوی بنتی تھی تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی ایک طرح سے بہو بن جاتی تھی، تو لوگوں کا جو رشتہ ہے، رشتہ داری ہے، وہ امام مجتبی سے قائم ہو جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ شادیاں امام حسن مجتبی نے کی۔ الیاذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر امام مجتبی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو ان بیویوں کے نام کیا ہیں، ان کے ایڈریسز کیا ہیں، وہ کس کی بیٹیاں ہیں، وہ کہاں کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو جب تحقیق کی گئی، پتہ چلایا گیا، تو یہ تھی دشمن کی جانب سے کوشش تھی، اور دستگاہ خلافت نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ برنامہ ریزی کی، اس کے اوپر پیسہ لگایا کہ یہ چیز عام کی جائے، اور امام مجتبی کا کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو ایسا بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگ ان کو ایک عام آدمی یا ایک ایسا شخص تصور کریں جو عورت پرست ہے، جو مثلا شہوت پرست ہے، جو اس طرح کا آدمی ہے کہ جو خواتین کے ساتھ زیادہ شادیاں کرنے کا شوقین ہے۔ جب تحقیق کی گئی، پتہ کیا گیا مومنین، تو پتہ چلا کہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں میں سوائے، اب مجھے بھی تعداد بھول رہا ہوں، 7 سے آگے تو ہیں ہی نہیں، 7 بھی نہیں ہیں، لیکن تعداد میں بھول گیا ہوں کہ کتنی شادیاں ہیں، کہ جن میں سے جو ہے چند ایک شادیاں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ امام مجتبی بھی جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے لیے زاد راہ تیار کر رہے تھے، بی بی ام البنین سے شادی کرنے کے بعد امام مجتبی بھی کربلا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، کربلا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تو کے ہر دشمن پہ لعنت، محمد و آل محمد صلوات اللہ کہ یہ چیز
دوسری جگہ پہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے دوسری چیز کھڑی کی وہ یہ کہ وہ بزدل تھے، وہ ڈر گئے تھے، تبھی انہوں نے جا کے امیر شام سے جا کے صلح کر لی۔ آیت اللہ شہید امام علی خامنائی اپنی کتاب 250 سالہ انسان کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ صلح ڈر جانے کی وجہ سے نہ تھی، مولا نے حالات کا مطالعہ کیا، مولا حالات شناس تھے، زمانہ شناس تھے، وقت شناس تھے، مکان شناس تھے، مولا کو پتہ تھا کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ حالت یہ ہو گئی تھی مومنین کہ 12,000 کا لشکر جس دن مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشییع ہو جاتی ہے اور مولا دفن ہو جاتے ہیں، اگلے ہی دن امام مجتبیٰ نے اپنے بابا کے اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنے بابا کے خط پہ ہوں، 1 انچ امیر المومنین کے جو طریقہ سیاست تھا اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ سبھی نے کہا ساتھ دیں گے۔ 12,000 کا لشکر مولا امام مجتبیٰ نے عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں جو ہے وہ تیار کیا اور فرمایا تم امیر شام کے مقابلے میں چلو، باقی ماندہ لوگوں کو میں کوفہ سے اکٹھا کر کے تو آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ 12,000 کا لشکر دے کر تو امام نے عبید اللہ کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یمن میں اسی عبید اللہ ابن عباس کی جن کا میں نے پرسوں ترسوں بھی نام لیا تھا، یہ عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، کہ یہی عباسی خاندان ہے کہ جنہوں نے آگے چل کر جو ہے سن 132 ہجری سے لے کر تو 656 ہجری تک، جب تک ہلاکو خان مغل نے آ کے بغداد کو فتح نہیں کیا، 656 ہجری تک کیا ہوا، انہوں نے مسند پیغمبر پہ بیٹھ کے خلافت کی ہے، اسی عباسی خاندان نے۔ ان کے مظالم بتائے نہیں جاتے، ورنہ ان کے مظالم بھی بنو امیہ کے مظالم سے کم نہیں ہیں جو انہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت پہ ظلم کیے ہیں اور خاندان نبوت پہ انہوں نے عباسی خاندان نے ظلم کیے۔ تو عبید اللہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو معاویہ ابن ابو سفیان کے فوجیوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے یمن میں ذبح کیا۔ تو حسن مجتبیٰ سمجھ رہے تھے کہ اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم ان کے اندر اتنا تو ہوگا کہ انہوں نے میرے بچے ذبح کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہ ہو ان کو کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا کہ مثلا امام مجتبیٰ ہمارے ابن ام ہیں، اگر ہم عباس کی اولاد ہیں تو یہ ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم قریشی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کو ہمارا رکھ رکھاؤ ہوگا۔ اگر ان کو اسلام اس بات پہ نہ اکسا سکے کہ یہ میری مدد کریں، کم از کم اپنا انتقام لینے کے لیے یہ میدان میں آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو یہ کھڑے رہیں گے۔ جیسے ہی 12,000 کا لشکر دے کے امام مجتبیٰ نے ان کو بھیجا امیر شام کے مقابلے میں، تو رات میں امیر شام کا ایلچی ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ عبید اللہ، تجھے پتہ ہے کہ ہم حسن کے باپ سے نہیں ہم نے شکست کھائی، کہ جو اتنا بہادر تھا، اس کل کے بچے اور جوان سے ہم شکست کھائیں گے، ہم یقیناً ان کو ڈیفیٹ کریں گے۔ جب ان کو ڈیفیٹ کریں گے تو پھر تو سن لے، کسی اور کے اوپر ہمارا تیر چلے گا یا نہیں چلے گا، تو اس دنیا میں اور تیرا خاندان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، یا موت کو قبول کر لے، یا یہ اتنے 1000 دینار ہیں یہ بھی تجھے دیتے ہیں، فلاں شہر کی گورنری بھی تجھے لکھ کے دیتے ہیں، تو امام مجتبیٰ کو چھوڑ دے، ہمارے لشکر میں شامل ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں 8,000 کا لشکر لے کے عبید اللہ ابن عباس امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کو چھوڑ کر امیر شام کے لشکر میں چلا گیا۔ 8,000 کا لشکر لے کر امام حسن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن جب امام مجتبیٰ آئے اپنے لشکر کے ساتھ متصل ہوئے، مولا نے پوچھا میرا سپہ سالار کدھر ہے، لشکر کا فرماندہ کدھر ہے، میرا باقی ماندہ لشکر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مولا وہ لشکر کا سپہ سالار 8,000 لوگوں کو لے کے امیر شام کے ساتھ جا کے مل گیا ہے۔ امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، حسرت بھری سانس لی اور فرمایا میں کس پہ اعتماد کروں، میں کس پہ اعتماد کروں؟ باقیوں سے پوچھا، فرمایا کہ لوگوں میری سپاہ، میرے فوجیوں، تم 4,000 نہیں گئے پیچھے ان کے ساتھ، بہرحال تم نے بڑی شجاعت دکھائی ہے، کیا تم راضی ہو کہ میرے ساتھ مل کے امیر شام سے جنگ کریں؟ انہوں نے کہا حسن الحیات 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 فوق ممات، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔
آپ ہمیں موت کے منہ میں دینا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا لشکر ہے، اتنا تجربہ ہے، اتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ہم یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں؟ یہ حالات تھے کہ اب امام مجتبیٰ نے کیا کیا؟ امام مجتبیٰ نے یہ کیا، امام سمجھ گئے انہی 4000 کے اندر وہ چند مخصوص لوگ کہ جو واقعاً اپنا تن من دھن ہر چیز امام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ انہی 4000 کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر میں میدان میں اترا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان 4000 میں باقی جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں گے، اور وہ چند لوگ جو خاص الخاص ہیں وہ کھڑے رہیں گے کہ امیر شام ان کو پہچان لے گا، آگے چل کر ان سب کو قتل کر دے گا، اور بعید نہیں کہ میرے ہی لشکر کے لوگ مجھے قیدی بنا کے امیر شام کے سامنے پیش کر دیں، میرے ہی لشکر کے لوگ مجھے قید کر کے امیر شام کے سامنے پیش کر دیں۔ امیر شام، مولا جانتے تھے کہ امیر شام امام مجتبیٰ کو اگر یہ لوگ قید کر کے امام مجتبیٰ کو لے کے جاتے امیر شام کے سامنے، اس نے قتل نہیں کرنا تھا، اس نے کیا کہنا تھا؟ اس نے یہ کہنا تھا، حسن تجھے یاد ہے تیرے نانا نے اور تیرے بابا نے کبھی مکہ فتح کیا تھا؟ جب مکہ فتح کیا تھا تو میرے باپ اور میری ماں کو انہوں نے طلقاء کہہ کے زندگی بخشی تھی۔ اس زمانے تیرے نانا نے ہمیں طلقاء کہہ کے زندگی بخشی تھی کہ یہ لفظ طلقاء بنی امیہ کے اوپر صادق آیا، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ نے یزید کو جب دربار یزید میں کھڑے ہو کر اس کی تحقیر کرنے لگی تو بی بی نے پہلا جملہ فرمایا، یبنت طلقاء، اور میرے نانا و بابا کے آزاد کردہ غلام اور کنیز کے بیٹے، تیری اتنی طاقت کہ تیری بیوی کے سر پہ دوپٹہ ہے اور حجاب ہے، اور نبی زادیوں جو ہیں وہ ننگے سر تیرے دربار میں کھڑی ہیں۔ یہ طلقاء کا لفظ بنو امیہ کے اوپر صادق آ چکا تھا اور مشہور ہو چکا تھا۔ امام مجتبیٰ سمجھ رہے تھے کہ اگر مجھے یہ لوگ جو 4000 اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں میں جنگ کرتا ہوں تو یہ یقیناً ادھر چلے جائیں گے، وہ چند لوگ جو باقی میرے اصل شیعہ ہیں میرے بابا علی کے وہ ظاہر ہو جائیں گے، یا امیر شام ان کو قتل کر دیں گے یا ان کو پکڑ کر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت سے دور کریں گے۔ تو مولا نے فراست ربانی سے کام لیتے ہوئے کیا کیا؟ امیر شام کی طرف سے آنے والا وہ جو سفید پیپر تھا کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حسن تمہاری جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری لکھ دیں، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، ہماری ایک ہی شرط ہے کہ آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، ہماری ایک ہی شرط ہے کہ حکومت ہمیں دے دیں، باقی جو بھی تمہاری شرطیں ہیں وہ ساری ہم ماننے کو تیار ہیں۔ امام مجتبیٰ نے فراست ربانی سے کام لیتے ہوئے کاغذ کے اوپر وہ شرائط لکھی جو حکومت کے نشے میں اس وقت کے حاکم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس چیز کے اوپر سگنیچر کر رہا ہوں، لیکن بعد میں جب وہ متوجہ ہوا کہ امام نے صلح کے پردے میں اسے کیسی شکست دی ہے، مجبور ہو گیا امام مجتبیٰ کا خون پینے کے لیے اور امام کو شہید کروانے کے لیے کہ یہ جو جادہ بنت اشس بن قیس کندی کے ذریعے امام مجتبیٰ کو زہر دلوائی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے صلح کے پردے میں ان کو شکست دی تھی اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے اس شکست کا۔ امام مجتبیٰ نے، امام شہید امام خامنائی فرماتے ہیں یہ آج جو زمین پر تشیع باقی ہے یہ امام مجتبیٰ کی بصیرت کا نتیجہ ہے۔ امام نے شیعت کو بچا لیا، ورنہ حالات وہ بن چکے تھے، حالات ایسے بن چکے تھے کہ زمین کی، اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اہل بیت کا نام لینے والا باقی نہ رہ جاتا۔ امام خامنائی فرماتے ہیں یہ احسان ہے امام مجتبیٰ کا کہ جنہوں نے تا ابد زمین کے اوپر اہل بیت کے محبوں کو، ان کے شیعیان کو بچا لیا، ان کے شیعیان کو بچا لیا۔ بس عزاداران حسین، امام مجتبیٰ بہرحال اپنی ذات میں پھر بھی غریب ہیں۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی جس کا نام تھا رباب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے بعد تقریباً 2 سال تک رباب زندہ رہی اور دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی تو اٹھ کر چھاؤں میں نہیں جاتی تھی۔ آج رقم اللہ
آج رکھو، چھاؤں میں نہیں جاتی تھی. کوئی آ کے کہتا، کبھی سید سجاد آ کر کہتے تھے ماں چھاؤں میں اٹھ کے بیٹھ جاؤ. فرماتی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا. آج رکھو ملک، آج رکھو. خدا آپ کو آج عظیم عطا، خدا آپ کی میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے. لیکن امام مجتبیٰ وہ مظلوم ہیں، امام مجتبیٰ وہ غریب ہیں کہ جن کو ان کی بیوی نے زہر دیا. امام مجتبیٰ کو خود ان کی بیوی نے زہر دیا. امام حسین علیہ السلام کا مزار آج بھی دیکھ لیجئے، کتنے زائرین ہیں کہ جو حسین کے مزار پہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، روزے کو سینے سے لگاتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں حسن مجتبیٰ کی مظلومیت پر. آج بھی ایک قبر ہے جس کے اوپر نہ گنبد ہے نہ ہی کوئی مزار بنا ہوا ہے. آج بھی قبر امام مجتبیٰ کو دیکھ لیجیے. امام مجتبیٰ اپنی ذات میں واقعاً مظلوم قرار پائے ہیں، واقعاً مظلوم قرار پائے ہیں. ایک دفعہ رسول خدا گھر میں تشریف لائے تو فرمایا حسن حسین، بھلے وقت تھے اہل بیت کے اوپر، خوشیوں کے زمانے تھے. فرمایا حسن حسین میرے بچوں، میرا دل کرتا ہے میرے سامنے تھوڑی دیر کشتی کرو. کہا نانا جان جیسے امر ہو. حسنین کشتی کرنے لگے. مولا علی موجود ہیں، جناب زہرا موجود ہیں، دیگر بنو ہاشم موجود ہیں. سبھی حسین کو تشویق کر رہے ہیں، حیا حسین، حیا حسین، واہ حسین، واہ حسین. رسول اللہ فرما رہے ہیں حیا حسن، حیا حسن، واہ حسن. جناب زہرا آگے بڑھی، عرض کی بابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں. فرمایا زہرا، زہرا آسمان کے فرشتے اور جنت کے رضوان اور آپ سبھی حسین کی طرف ہیں، کوئی تو ہو جو میرے حسن کی طرف بھی ہو. کوئی تو ہو جو میرے حسن کی طرف بھی ہو. جب زہر ملا امام مجتبیٰ کو، فرمایا قاسم کی ماں ام فروا، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے؟ عرض کی آقا اولاد، اولاد سے دل کو ٹھنڈک پہنچی. فرمایا میرے قاسم کو لاؤ، تھوڑی دیر میرے سینے پہ سلاؤ، تھوڑی دیر میرے سینے پہ سلاؤ. 4 یا 3 سال کا سن تھا جناب قاسم کا. قاسم کو لایا گیا، جیسے ہی بابا کے سینے پہ سلایا ماں نے، قاسم کہتا ہے ماں کی کون سی گرم جگہ ہے جہاں پہ مجھے سلا دیا ہے آپ نے، کون سی جگہ ہے؟ بی بی نے کہا قاسم یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے اور شاید آج کی رات ہے، شاید آج کی رات ہے. امام مجتبیٰ نے جناب ام فروا کو بلایا، قاسم کو بلایا. فرمایا کہ ام فروا، میرا یہ بیٹا کسی زمانے کے لیے تیار ہوگا، کسی زمانے میں یہ میرے مظلوم بھائی کا ساتھ دے گا. ام فروا ایک وقت آئے گا کہ جب یہ میرے مظلوم بھائی کی مدد کرنے کو تیار ہوگا، مدد کرنا چاہے گا، لیکن حسین ان کو اجازت نہیں دیں گے. ام فروا یہ قاسم کے بازو کے ساتھ ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، جب میرا بھائی حسین ان کو اجازت نہ دے تو اس وقت یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کے پاس لے کے چلے جائیں. بس آساداران حسین، وہ وقت آ گیا کہ جب میدان کربلا میں قاسم اپنے چچا کے سامنے آئے، آ کے کہا چچا مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے، مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے. حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو، تم میرے شہید بھائی کی یادگار ہو.
میں سبھی کو اجازت دوں گا، آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ جب میرا حسن مجتبیٰ کے لیے دل کرتا میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، جب میرا بڑے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے دل کرتا، قاسم آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ عزاداران حسین روایت بتاتی قاسم نے ہاتھ چومے، قاسم نے زاری کی، کوشش کی کہ مولا اجازت دے دے۔ امام مجتبیٰ نے، امام حسین نے ٹالنے کے لیے فرمایا قاسم اچھا جاؤ اپنی پھپھو زینب سے جا کے اجازت لے لو، جاؤ پھپھو زینب سے جا کے اجازت لے لو۔ عزاداران حسین قاسم خیمے میں آئے، جناب زینب نے فرمایا او میرے حسن کی یادگار تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھے۔ حسن مجتبیٰ کی یادگار زینب کبریٰ کے سامنے بیٹھ گئی۔ بی بی نے اپنا بچپن کے واقعات سنانا شروع کیے۔ کہا قاسم ہم چھوٹے سے تھے، ہماری ماں در و دیوار کے درمیان آ کر شہید ہو گئی تھی۔ قاسم یہ آپ کے بابا تھے جس نے ہمیں ماں کی ممتا بھی دی، جس نے ہمیں بابا کی شفقت بھی دی۔ قاسم جب بھی ہمیں کبھی مشکل آتی تھی آپ کے بابا ہماری مشکل کشائی کرتے تھے۔ قاسم آپ ہمارے بڑے بھائی کی یادگار ہیں، میرے لال آپ کو کیسے موت کی طرف اجازت دیں؟ یہاں سے اٹھے ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا قاسم ابھی تک میدان میں نہیں گئے ہو؟ کہا ماں نہ چچا حسین اجازت دیتے ہیں نہ پھپھو زینب میدان جانے کی، نہ زینب کبریٰ اجازت دیتی ہیں۔ جناب ام فروہ کو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب جناب امام مجتبیٰ فرما رہے تھے جب حسین قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہوں گے یہ تعویذ کھول کے حسین کے پاس لے جانا۔ جناب ام فروہ نے فرمایا قاسم نزدیک آؤ، نزدیک آئے، بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ کھولا اور فرمایا یہ اپنے چچا حسین کے پاس لے جاؤ۔ عزاداران حسین جیسے ہی یہ خط قاسم اپنے چچا کے پاس لے کے گئے، حسین نے ایک بڑی مدت کے بعد بھائی کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ تعویذ پہ لکھا ہوا تھا میرے بھائی حسین، میرا بیٹا قاسم یہ تعویذ آپ کو عاشور کے دن کربلا میں آپ کے پاس لے کے آئے گا، اس حالت میں کہ جب وہ آپ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہوگا اور آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے ہوں گے۔ حسین میں بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو وصیت کرتا ہوں میرے بیٹے کو میری جانب سے موت کی اجازت دیجئے اور کربلا میں میرا حصہ شامل ہونے دیجئے۔ حسین اپنے بھائی کی وصیت سے مجبور ہو گئے۔ بس عزاداران حسین کوئی کربلا کا شہید ایسا نہیں ملتا کہ جس کے گلے میں حسین نے باہیں ڈالی ہوں، لیکن قاسم کی باری آئی، حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ قاسم کے گلے میں ڈالے، اس قدر روئے کہ چچا اور بھتیجا زمین کربلا پہ گر گئے۔ اب کوئی اگر بے ہوش ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پانی کے چھینٹے آ کر دیتے ہیں، آئیں اپنے مولا کو پانی کے چھینٹے دیں، آئیں قاسم کو پانی کے چھینٹے دیں، لیکن کیا کریں کربلا کے میدان میں اصغر کے لیے بھی پانی نہ تھا، قاسم کو چھینٹے پانی کے کہاں سے دیں؟ بس عزاداران حسین دوسری مظلومیت جو قاسم کے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ 13 سال کا سن تھا، نہ کوئی زرہ پوری آ رہی تھی، نہ ہی کوئی سر پہ رکھنے کے لیے ایسی چیز تھی کہ جس سے سر کو محفوظ کیا جا سکے۔ وہی پتلا سا لباس پہنایا حسین نے اور وہی پتلے لباس، سادہ لباس کے ساتھ اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا، فوج اشقیاء کی طرف بڑھایا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ فوج اشقیاء کا ایک ظالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک چاند کا ٹکڑا نمودار ہوا اور بنو امیہ کے لشکر کی
بدلی میں آ کر غائب ہو گیا، ایک چاند کا ٹکڑا۔ بس عزاداران حسین، قاسم کا میدان میں آنا تھا، دادا علی کی شجاعت کربلا کے میدان میں دکھائی، لیکن کیا کرتے، ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، قاسم زینے ذوالجناح سے زمین پر آئے، ایک جملہ کہا، یا اماں، چچا جان قاسم زمین پر گر گئے۔ حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی شہید کے جنازے پہ میرے مولا اتنی تیزی سے نہیں آئے جتنا جناب قاسم کے جنازے پہ آئے، تیزی سے آئے۔ حسین چاہتے تھے کہ قاسم کا قاتل بچ کے نہ جا سکے، آتے ہی میرے مولا نے قاسم کے قاتل پہ حملہ کیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ لیکن ایک مرتبہ فوجی اشقیاء نے دیکھا کہ حسین نے جنگ شروع کر دی، ادھر سے فوج بڑھی، ادھر سے امام حسین آگے بڑھے، ایک گرداب اٹھا، ایک لشکر لڑنے لگ گیا۔ آپ کو معلوم ہے قاسم کا جنازہ زمین پہ پڑا تھا، عزادارو قاسم گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ گئے۔ ایک گرد اٹھی، روایت بتاتی ہے جب گرد پھٹی میرے مولا قاسم کے سرانے آئے، بچہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حسین نے قاسم کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، کہا میرے لال چچا کو معاف کر دینا، میں اس وقت آپ کے پاس پہنچا جب آپ کا پامال ہو چکے تھے، جب آپ کے سینے سے گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین رکھا فضان قدم کو حسن کے گلشن نے کر دیا قاسم کی لاش کو پامال، حسین ہو گئے سنتے ہی یہ خبر بےحال، حسین اپنے بھتیجے کا غم اٹھائے، میدان میں لاش کے ٹکڑوں کو جا کے لائے ہیں۔ ارے بپا جو حشر کا عالم تھا خیمے کے